حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے. ایک عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے. راستے میں ایک نوجوان رستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے اور راستے میں روزانہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی تیکھی نظروں کے تیر اس عورت کو بے چین کرتے ہیں. ایک دن رک گئی اور پوچھا کیا مسئلہ ہے تجھے؟ اس نے کہا کہ میں تمہارا چاہنے والا ہوں اور تمہیں حاصل کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر تم بولو تو آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں. اس نے کہا مجھے تارے نہیں چاہیے، میری ایک ہی خواہش ہے، اگر تم وہ شرط پوری کر دو تو پھر جو تم کہو گے میں اس کے لیے حاضر ہوں گی. اس نے کہا جلدی بولیے، میں ہر آرزو پوری کرنے کے لیے فرہاد بن جاؤں گا، مجنوں بن جاؤں گا. اس نے کہا میری لمبی چوڑی شرائط نہیں، ایک ہی شرط ہے، 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ لو. 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں تیرا انتظار کروں گا. اس نے کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے. 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چلتی رہیں. عمر کی قرات کا سوز دل بدلتا رہا. 40 دن کے بعد آخری نماز جب ہوئی تو وہ نوجوان لڑکی راستے میں کھڑی تھی اور یہ نظریں جھکا کے گزرنے لگا. تو اس نے آواز دے کے کہا حسب وعدہ تیرے لیے حاضر ہوں. اس نے کہا خیر سے کھڑی رہو، عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے. تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری. اقبال بولا تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، تیری تمنا ہی تبدیل ہو جائے. آرزوؤں تو ساری زندگی پوری نہیں ہوتی. کاش ہے کوئی زندگی کا رخ ہی پھیر دے، کوئی زندگی کی سمت ہی تبدیل کر دے. جس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات مرے جا رہے ہیں، کاش وہ مقصود ہی نہ رہے، وہ مطلوب ہی نہ رہے، وہ زندگی کا حاصل ہی نہ رہے. ایک طبقہ تو وہ ہے جو گناہ کرنے کے باوجود بھی نہیں ڈرتا، اور دوسرا طبقہ ہے گناہ کرنے کے بعد دل کانپ جاتے ہیں کہ یہ گناہ ہم سے کیوں سرزد ہو گیا. اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا ہے، پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے تو کسی نے روک کے کہا کہ آج تو خوشیوں بھرا دن ہے، روزوں کی تکمیل ہوئی، ہر بندہ عید منا رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں. تو فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے. میری نیکی قبول ہوئی ہے، میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا رد کر دیے گئے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہیں ہماری نیکی رد نہ کر دی گئی. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے تو کسی نے کہا حضرت کیوں روئے ہو؟ کہا اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے عمل قبول ہی نہ کرے اور مجھے جہنم میں ڈال دے. محض اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے حضرت حسن بصری رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سب کچھ جو ہے وہ رد کر دیا جائے. تو خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے عمل صالح کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل رد کر دیے جائیں. اور کچھ لوگ خاتمے کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ہمارا عمل اچھا رہا ہو اور ہمارا آخر برباد ہو جائے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے عمل بہت اچھے ہوتے ہیں ساری زندگی، لیکن ان کا آخر ٹھیک نہیں ہوتا. بلعام بن باورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تو منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی. اتنا مستجاب الدعوات ولی تھا. پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کے خلاف اس نے ہاتھ اٹھا دیے. عجب میں آ گیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں اور میری ہر دعا مان لی جاتی ہے. تو پھر کسی کے کہنے پہ وقت کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور جو کہنا چاہ رہا تھا وہ اپنے حق میں نکل گیا، اور پھر زبان اس کی لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا. اور قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی ہے، لیکن انجام کتنا بد ہوا. مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا،
او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا. کتنے لوگ کس کمال پہ پہنچے ہوتے ہیں لیکن انجام ٹھیک. کمال اس کا ہے جس کا انجام ٹھیک ہو گیا. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری کتاب الایمان میں یہ روایت ہے، فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں. حضرت ابو ملیکہ تابعی ہیں. 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں اور میں نے سب کو دیکھا ہے وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہمارا کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے، ہمارا آخر کہیں برباد نہ ہو جائے. خاتمہ بالخیر کا انہیں بہت زیادہ مسئلہ تھا. میں اور آپ تھوڑا سا عمل کر لیں تو ہم پھول جاتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے جیسا زمانے میں کوئی ہے ہی نہیں. فرماتے ہیں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے لیکن وہ ڈر. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری جانب سے ایک آیت بھی ہو تو اس کو آگے پہنچا دوں، اور جس نے جان بوجھ کر کسی حدیث کو میری جانب منسوب کر دیا جبکہ وہ میں نے نہیں کہا تھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے. آج کل سوشل میڈیا کے دور میں جو بھی آگے اس کو بڑھا دیتے ہیں کہ یہ حدیث رسول ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا حضور کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. چیز اچھی ہے تو اس کو حضور سے منسوب کر کے آگے کیوں بڑھایا جائے اگر وہ حضور کا فرمان نہیں ہے. مختلف بزرگوں کے اقوال کو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان کیا ہے. ظاہر ہے علم کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کے ہی سیکھا جا سکتا ہے، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیانت کے ساتھ بیان کرنے کا مزاج رکھتا ہو تو اس سے ہی دین حاصل کرنا چاہیے. ہر ایک شخص سے تو ہمیں دین حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے. کہا یہ دین ہے، اس کو ایسے ہی جس سے چاہو حاصل نہ کر لو. اس کے لیے بھی ہمیں معیار دیا گیا ہے. اور بعض لوگ سوشل میڈیا کو اتنا معتبر سمجھ بیٹھے کہ وہاں جو ملے، حالانکہ وہ بھی انسانوں نے ڈالا ہوا ہے اور لوگوں نے اپنے اپنے عقیدوں، اپنی اپنی خواہشات کے مطابق وہاں جو بھی ڈال دیا تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے وہ درست ہے، جبکہ زیادہ تر چیزیں وہاں درست نہیں بھی ہوتی. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کی جانب کوئی چیز منسوب کرتے ہوئے اس کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ نصیب کر دیتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں پر کہ جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. باطن میں اسلام نہیں ہوگا، روحوں میں اسلام نہیں ہوگا، رویوں میں اسلام نہیں ہوگا، طرز زندگی میں اسلام نہیں ہوگا، معاشرت میں اسلام نہیں ہوگا، ملکی قوانین میں اسلام نہیں ہوگا، عدالتوں میں اسلام نہیں ہوگا. اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اللہ اکبر. اور قرآن صرف رسم کے طور پہ، رسم الخط کے طور پہ باقی رہ جائے گا. بڑے خوبصورت لکھے ہوئے کلمات تو ہوں گے لیکن کسی کے عمل میں قرآن کی تعلیمات کی جھلک دکھائی نہیں دے. اللہ اکبر. مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گے. ممبر و محراب سے لطیفے سنائے جا رہے ہوں گے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے. تلقین غزالی نہیں رہی اور فلسفہ رومی نہیں رہا. اذان رہ گئی، انداز بلالی نہیں رہا. حضور نے فرمایا کہ سب سے شریر طبقہ اگر ہے تو وہ بھی علماء کے روپ میں ہے، اور سب سے اچھا طبقہ اگر ڈھونڈنے نکلو تو فرمایا وہ بھی اور کہیں نہیں ملے گا، وہ بھی علماء کے روپ میں ہے. اس لیے سب سے زیادہ پھر چھان پھٹک تو اس شعبے کی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ خیر کہاں ہے
اور خیر کو حاصل کرنے کے لیے 2 قدم آگے بھی چلنا پڑے تو کوئی حرج نہیں، اور شر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ لوگوں میں جو شریر شخص ہے، قدر و منزلت کے لحاظ سے قیامت کے دن سب سے شریر شخص وہ ہوگا